میرے محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اس وقت ہمارے پریشان ہونے کی بہت بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح جو ہے حرام میں ملوث ہیں، حرام کھانے میں، حرام پہننے میں، حرام پینے میں، حرام طرح سے سونے میں، حرام طرح سے جاگنے میں، حرام طرح سے اٹھنے میں، حرام طرح سے بیٹھنے میں۔ کیسے؟ تھوڑا سا ہم ملاحظہ کریں گے، اپنے آپ کا جائزہ لیں گے تھوڑا سا۔ جب ہم کپڑا پہنتے ہیں تو جو والا سائڈ آ جائے 4.5 تو دے پھٹکار، چاہے بایاں سائڈ ہو یا دایاں ہو۔ جب کھانے کی باری آئے تو جس طرح مرضی ہے باتیں کرتے کرتے کھائیں، دسترخوان کے بغیر کھائیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، بائیں ہاتھ سے کھائیں، جس طرح مرضی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ہم اپنی مرضی کے غلام نہیں ہیں، ہم اپنی مرضی کے غلام نہیں ہیں۔ ہمارا تو سودا ہو چکا ہے، ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ہم نے کہا ہے، اقرار بھی کیا ہے اور دل سے سچ بھی مانا ہے، تصدیق بھی کی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہم کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں تو ہم ان سے ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کی کمپنی کے مطابق جاب کریں گے۔ تو مزدور کمپنی کے اصول کے مطابق کام کر رہا ہے، صبح 7 بجے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور شام کو پھر گھر میں 7 بجے پہنچتا ہے۔ کیوں؟ کہ کمپنی کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا ہے کہ بھائی جیسے آپ کہو گے ویسے ہی کام کریں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، جس ذات نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کے ساتھ بھی تو ہمارا ایگریمنٹ ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو میں نے جن اور انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ الا لیعبدون۔ پیدا تو کیا ہے الا مگر لیعبدون، اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ پتہ چلا کہ ہم جو ہے، ہماری پیدائش جو ہے، ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو ہمیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں مجھے اور آپ کو مزدوری کرنے سے روکا بھی نہیں ہے۔ آپ جہاں ہیں اپنے کام پہ، وہاں پہ نماز پڑھ لیں، آپ جہاں ہیں وہاں پہ قرآن پڑھ لیں، آپ جہاں ہیں وہاں پہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو وہاں پہ جو ہے آپ جہاں پہ بھی ہیں آپ یاد کرتے رہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری زندگی جو ہے اس کا ایک طرز عمل ہے، اس کا ایک گزارنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ لے کر آئے تھے ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ گھر میں سے نکلیں تو اپنے گھر سے پہلے بایاں پاؤں جو ہے باہر نکالیں اور دعا پڑھ کے نکلیں۔ کتنی آسان سی دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور آپ اللہ کے حوالے ہو گئے، اپنے رب کے حوالے ہو گئے آپ۔ تو میرے محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اور جب آپ اپنے گھر سے یہ دعا پڑھ کے نکل گئے تو آپ اپنے رب کے حوالے ہو گئے۔ پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر آپ اپنے گھر سے نکلنے کے بعد جو ہے آیت الکرسی پڑھتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی چاہتا ہے میری حفاظت ہو، میری پروٹیکشن ہو، تاکہ مجھے کوئی خطرہ جو ہے نہ آئے رستے میں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر آپ آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو 70,000 فرشتے آپ کی دائیں طرف ہیں، 70,000 فرشتے آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے آپ کی بائیں طرف ہیں، 70,000 فرشتے آپ کے آگے ہیں، 70,000 فرشتے آپ کے پیچھے ہیں، آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کیسا طریقہ ہے زندگی گزارنے کا۔ اور فرمایا جب آپ نشیب و فراز سے گزرتے ہیں تو آپ جب اونچائی پہ چڑھتے ہیں تو آپ اللہ اکبر پڑھیں، اور آپ جب نیچے اترتے ہیں، نیچے کی طرف اتر رہے ہیں، اترائی میں چل رہے ہیں تو سبحان اللہ کہیں۔ دوستو، آپ چل بھی رہے ہیں، اپنے کام کی طرف جا بھی رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں عبادت بھی ہو رہی۔ اور پھر جب آپ اپنے گھر میں واپس آئیں، کیونکہ یہ گھر جو ہے، یہ ہمارا گھر کہاں ہے، یہ تو اللہ کا دیا ہوا گھر ہے۔ ہم کچھ ٹائم جو ہے اس میں رہتے ہیں، ہمارا تو یہ ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ سارا کا سارا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ اسی لیے اب اپنے گھر میں بنانے کے بعد اوپر لکھتے بھی ہیں نا ماشاء اللہ، کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، اسی نے دیا ہے۔ تو جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوں تو دعا پڑھیں۔ تو آپ اس دعا کو میرے ساتھ جو ہے دہرانے کی کوشش کریں۔ اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج، بسم اللہ ودخلت وعلی اللہ ربنا توکلت۔ پھر سے آپ اللہ کی پرمیشن سے جو ہے اپنے گھر میں داخل ہو گئے، اللہ کی اجازت سے آپ اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ بسم اللہ، اللہم انی اسألک خیر المولد، یا اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں۔ کس چیز کی درخواست کرتا ہے؟ خیر المولد، کہ مجھے اس گھر میں خیر سے داخل فرما، کہ ہمارے
ہماری طاقت اور قوت میں نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں میں جو ہے خیر سے داخل ہوں. جب اللہ چاہے گا تو ہمیں اپنے گھروں میں خیر سے داخل کرے گا. ورنہ میرے محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، بہت سارے لوگ گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں لیکن ایک پاؤں دروازے کے اندر ہوتا ہے، ایک باہر ہوتا ہے، انہیں کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، پیرالائز ہو جاتے ہیں اتنے میں. تو جب ہم اللہ سے دعا مانگیں گے، این ممکن ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائیں گے، خیر سے ہمیں اپنے گھر میں جو ہے داخل فرمائیں گے. تو خیریت سے انشاءاللہ ہم جو ہے اپنے گھر میں داخل ہوں گے. اور اسی کے ساتھ جو ہے جب اپنے گھر میں ہم داخل ہوں گے تو داخل ہونے کے بعد جو ہے پھر بھی ہمیں جو ہے وہاں اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے دینے کے بغیر جو ہے خیر نہیں مل سکتی. خیر دینے والی ذات جو ہے وہ پروردگار کی ہے. تو ہم نے دعا میں مانگ لیا کہ جب ہم اس گھر سے باہر پھر سے نکلیں، وہ خیر المخرج، پھر جب ہم اس سے باہر خارج ہوں تو خیر کے ساتھ جو ہے خارج ہوں، خیر کے ساتھ باہر آئیں، خیر کے ساتھ جو ہے باہر نکل جائیں. بسم اللہ ودخلت، اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں. وعلی اللہ ربنا توکلت، اور اپنے رب کریم پہ جو ہے توکل کرتا ہوں. تو مسلمانوں کے اندر توکل کا ہونا بہت ضروری ہے. تو یہی تعلیمات کو لے کر ہمارے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا میں آئے. تو ان کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ ہمیں اپنانا ہے. لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر وہ چیزیں جو ہے بہت کم ہیں. ہمارا لباس تو نبیوں جیسا نہیں ہے، ہماری شکل و صورت جو ہے نبیوں جیسی نہیں ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سوگنا وہ جو ہے رسول جیسا نہیں ہے. تو یہ افسوس کی بات ہے میرے محترم بھائیو بزرگوں اور دوستوں. اور یہاں تک کہ اگر کچھ لوگ سنتوں پہ چلنے کی کوشش کرتے بھی ہیں تو افسوس کہ صد افسوس ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. میں ایک بار مسجد سے گھر جا رہا تھا، رونا بھی آتا ہے، رونا تو آنا ہی چاہیے، اور ساتھ میں اپنے مسلمان بھائیوں پہ، نوجوانوں پہ ہنسنا بھی آتا ہے. ایک نوجوان مجھ سے کہہ رہا ہے، مجھ سے لگ بھگ 10 سال وہ عمر میں جو ہے بڑا ہوگا، اور یہ تقریباً 15-16 سال جو ہے پرانی بات ہے. اب چونکہ سلوار جو ہے ٹخنوں سے اوپر رکھنا سنت ہے، ہمیں ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے کہ سلوار ہماری جو ہے ٹخنوں سے اوپر ہو، بہت زیادہ ثواب ملے گا، اور اگر نیچے ہوگا تو بہت زیادہ عذاب ملے گا. ایک سنت پہ عمل کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. میرے محترم بھائیو بزرگوں اور دوستوں، یہ کہنے سننے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ پکی اور ڈھکی بات ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر ایک سنت پہ عمل کرو گے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. تو ایک نوجوان مجھ سے کہہ رہا ہے، مولوی صاحب آپ کیا گوڑائی کرنے کے لیے گئے تھے؟ جو ہم مکی میں گوڑی کرتے ہیں نا، کیونکہ جب ہم مکی میں گوڑی کرتے ہیں تب بھی اپنا سلوار جو ہے ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں کہ کہیں گارا وغیرہ یا مٹی وغیرہ نہ لگے. تو پھر میں نے اسے اپنی طریقے سے سمجھا دیا کہ بھائی یہ سنت ہے، سنت کا مذاق نہیں اڑایا جاتا. لیکن وجہ کیا ہے؟ ہم سنتوں کا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں؟ کہ ہم نے سنتوں کی تعلیم کو کبھی حاصل کیا ہی نہیں، سنتوں کی تعلیم کو کبھی حاصل کیا ہی نہیں ہے. تو میرے محترم بھائیو بزرگوں اور دوستوں، حدیث پاک کا مفہوم ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے، وعلمہ، اور دوسروں کو سکھائے. لیکن ہم سیکھتے تو نہیں ہیں. یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے. ہم سیکھتے تو نہیں ہیں، انفارچونیٹلی سیکھتے بہت کم ہیں، لیکن سکھاتے ضرور ہیں. ہم سیکھتے نہیں ہیں، سکھاتے ضرور ہیں. آج کل کے دور میں تو آپ جس شعبے میں بھی جائیں گے نا، آپ کو سکھانے والے لوگ بہت زیادہ ملیں گے اور اشارے کرنے والے لوگ بہت زیادہ ملیں گے. کیا اشارے؟ مطلب فلاں کا بیٹا ایسا ہے، فلاں کی بیٹی ایسی ہے، فلاں کی بہو ایسی ہے. لیکن میرے محترم بھائیو بزرگوں اور دوستوں، اپنے ساتھ والے روم کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے روم میں کیا ہو رہا ہے. اللہ گواہ ہے. اب چونکہ بات کرنی بہت ضروری ہے. کچھ لوگ ان باتوں پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، بھائی آپ مولوی صاحب نے آج یہ بات کہہ دی، مولوی صاحب نے وہ بات کہہ دی. 18 سال الحمدللہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا، وہ بھی آج سے 2-2.5 سال پہلے 18 سال میں نے اپنے گاؤں میں الحمدللہ مستقل تقریباً جمعہ پڑھایا ہے. تو جب بھی میں جمعہ پہ بات کرتا تھا تو کچھ لوگ بات میں بھائی یہ بات کہنی چاہیے، یہ نہیں کہنی چاہیے. موضوع پہ میرے محترم بھائیو بزرگوں اور دوستوں، جو خطیب بات کرتا ہے نا موضوع پہ، میں اس کو فیشن کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا ہوں. کہ آج مولوی صاحب نے اس موضوع پہ بات کی، آج اس پہ بات کی، آج مولوی صاحب کا جو ہے فیشن چینج ہوتا رہا. ایک آدمی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرے ماموں نے جو ہے کم سے کم 35 سال یا 30 سال جمعہ پڑھایا، کبھی اس نے پچھلا والا موضوع جو ہے نا وہ پھر سے نہیں دہرایا. میں نے کہا بالکل غلط، کیونکہ نوح علیہ السلام نے 950 سال جمعہ پڑھایا. جمعہ نہیں پڑھایا، مطلب دین کی بات کی، لوگوں کو بات سمجھائی کہ اے میری قوم پڑھو لا الہ الا اللہ تفلحون. تو نوح علیہ السلام کا دوسرے دن کا موضوع بھی کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ تفلحون.
तीसरे दिन का और 950 साल के बाद भी नूह अलैहिस्सलाम का मौजू क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, मेरी कौम कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम कामयाब हो जाओ। भैया हम नमाज ही नहीं पढ़ते तो मौजू बदलने की क्या ज़रूरत है? हम जो ज़कात नहीं देते तो मौजू बदलने की क्या ज़रूरत है? हम जो अपनी बहू का जो है मेहर खाते हैं तो मौजू बदलने की क्या ज़रूरत है? हमें जो गुस्ल का पता नहीं तो मौजू बदलने की क्या ज़रूरत है? वुज़ू का जब पता नहीं तो मौजू बदलने की क्या ज़रूरत है? वो एक आदमी बहस करने लगा, बहुत ज़्यादा बहस करने लगा। तो मैंने कहा भाई मुझे एक बात बताओ, सही सही बताना, बताओ गुस्ल कितने फ़राइज़ हैं, बताओ गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं। अभी बचपन ही चल रहा था उसका, 2-4 पोते हैं माशाअल्लाह और कुछ पोतियाँ भी हैं। तो कसम खाकर कहने लगा मुझे गुस्ल के फ़राइज़ मालूम नहीं, ठीक है ना। तो वही मैं अर्ज़ कर रहा था कि हम सीखते तो नहीं हैं, सिखाते हैं। तो कुछ बातें अर्ज़ कर रहा हूँ चूँकि टाइम हो गया। तो मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, इसलिए हमें अपने अंदर जो है सीखने का जज्बा पैदा करना चाहिए। हमें अपने अंदर जो है सीखने का जज्बा पैदा करना चाहिए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक बाप कह रहा है कि भाई लाल चौक में जो है अमेरिका बन गया है। मैंने कहा क्यों, इतनी तरक्की हो गई? क्या तरक्की नहीं कि ये लड़कियां जो है ना मस्तूरात औरतें जो है नंगी घूम रही हैं अब। मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, उसी वक्त उसके घर में जो है दूसरे कमरे में जो है फहश काम हो रहा था, फहश काम। मैं ये तो नहीं कह रहा कि जिना हो रहा था, लेकिन अगर 2 गैर मुहर्रम एक कमरे में बैठे हुए थे तो भाई काम तो वही है ना, काम तो नाजायज़ है ना, काम तो बुरा हो रहा है ना। लेकिन हमारी उंगली दूसरों की तरफ है, हम दूसरों पे एतराज़ करते रहते हैं। बहरहाल हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो डरो उस परवरदिगार से जिससे डरने का हक है, जिसने तुम्हें पैदा किया है। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, और अपने नफ्स का मुहासबा करें, अपने आप का मुहासबा करें कि आपने आने वाले कल के लिए क्या भेजा है। कल जहां आप जाने वाले हैं ना, वहां आपने क्या भेजा है। तो मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, रबीउल अव्वल हो या ईदैन का मौका हो या जुमा का दिन हो या शब बरात हो, शब कदर हो, इन तमाम दिनों का पैगाम एक ही है कि हम पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह और हो जाएं तुफ्लिहून, हो जाएं कामयाब, हो जाएं फलाह पाने वाले। और इनके एग्रीमेंट जो है, इनका कानून जो है, उस कानून को अपने ऊपर नाफिज करें, उस कानून को पहन लें। जितना भी मुश्किल हो, जितना भी वो आपको मुश्किल लग रहा हो, उस कानून को अपने ऊपर नाफिज कर लें। फिर आपको फाके भी लगेंगे, आप बीमार भी होंगे, आपको तंगदस्ती भी आएगी, आपके घर में अच्छी अच्छी मीटिंग भी नहीं होगी, आपके घरों में अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो भी नहीं होंगी, क्योंकि आप क्या होंगे, तुफ्लिहून वाले होंगे। फिर हम हलाल को अपना लेंगे और हराम को छोड़ देंगे ना, फिर बहुत सारी मुश्किलें उठानी पड़ेंगी। तो मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, इसके लिए तैयार होना है। और माजरत के साथ, अगर हम, क्योंकि टाइम हो गया इसलिए मैं माजरत चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों पे जो है अमल नहीं करेंगे, मरेंगे तब भी हम, लेकिन हमारे लिए जो है मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कहने से ज़्यादा जो है और सुनने से ज़्यादा जो है अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी ज़िंदगी को बदलने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा जअल तौफीक रफ़ीक़ना व सिरातुल मुस्तक़ीम तरीक़ना, अल्लाहुम्मा वस्सिलना इला मक़ासिदना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना ला तजअलना फ़ितनतल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन।